سید حسن مسقطی 1929۔ میری سرنوشت کے صفحے پر اس سے زیادہ تلخ تحریر اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حرم کی نسیم جاں فضا سے اپنی آنکھ بند کر لوں؟ شط کوفہ کے طریق العلماء اور شبہائے جمعہ میں کربلائے مولا کی زیارت کو بھلا دینے کا درد میں ہنسی خوشی کیوں کر قبول کر سکتا تھا؟ میں سویدائے دل پر موجود ایک سیاہ نقطہ جسے مرکز جذبات کہا جاتا ہے سے وادی سلام، سہلا، کوفہ، کاظمین، سامرہ اور کربلا کا شیدا ہو چکا تھا۔ شاگردوں، دروس اور خاک نجف کی روح کو وسعت عطا کرنے والی تراوتوں کی فکر میں جو میرے وجود کو نوازا کرتی تھیں، اور میں استاد اور عوالم غیبی کے طبقات میں ان کی دستگیری سے دوری کا دکھ کیسے اپنے کاندھوں پر اٹھاؤں؟ کم از کم میرا دل ان کی سانسوں، ان کی آنکھوں، ان کی ذکاوت، ان کی ہنسی اور مزاح کے لیے، ان کے اقتدار اور بے خودی کے لیے، ان کے تجرد، تصرف اور ارشاد کے لیے بے چین ہونے والا تھا۔ میرا سینہ تنگ ہونے والا تھا انہیں کھو دینے کی خبر کے غم سے، اپنے اندر باہر سے، اپنی جان پر ان کے غلبہ و احاطے سے، اور اس نقش قدم سے جنہیں غیبی سفروں میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ نجف کے مرجع وقت نے حکمت و عرفان کی تدریس پر پابندی لگا دی تھی اور تمام خلائق میں سے مجھ پر انگلی رکھ دی تھی، اور اس بہانے کہ مجھے مسقط چلے جانا چاہیے تاکہ عمان میں رہنے والوں میں دینی امور کی ترویج کروں، عملاً نجف سے میرے نکل جانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر میرا جرم کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ عشق ابتدائے خلقت سے جرم کی وہ مہر رہا ہے جو انسان کی پیشانی پر نقش ہوا ہے، لیکن میں کیوں، وہ بھی نجف میں، اور اسی زمانے میں جب عالم لاہوت کے دروازے وصال کی بشارت کا ترنم سنا رہے تھے؟ میں نے استاد سے کہا تھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں نجف سے نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے زمانے کے مرجع تقلید کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ میری روح آگ پر گھسیٹی جا رہی تھی اور مشیت الہی میں فنا کا تلخ جام گھونٹ گھونٹ میری جان پر انڈیل رہے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ علی محمد بروجردی، میرے قدیم دوست، میرے کمرے میں آئے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں گریے کی شدت سے کاسہ خون بنی ہوئی تھیں۔ آخری مرتبہ اور آخری کوشش میں ہندی مدرسے میں استاد کے حجرے میں گیا۔ علی محمد بھی میرے پیچھے آئے۔ میں نے اس مدرسے کی چٹکی ہوئی مٹی اور بھوسے سے بنی دیواروں پر ایک نظر ڈالی اور اس کی ایک ایک آیت کو اپنی نظروں سے گزارا۔ ضلع جنوبی میں اپنے استاد کے حجرے کی طرف گیا، گویا کئی شاگرد وہاں پہلے سے موجود تھے۔ میں نے دستک دی اور داخلے کی اجازت چاہی۔ جب میں داخل ہوا تو سید محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی سید محمد حسن کو دیکھا، جو استاد کے برابر میں میرے قدیمی دوست سید ہاشم موسوی نالبند کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جیسے اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے تھے کہا، صبر کریں آغا محمد حسین۔ میں نے کنکیوں سے سید محمد حسین کو دیکھا جو ایک 25 سالہ طالب علم تھے۔ ان کی سوئی ہوئی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سید ہاشم نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور سید محمد حسن اپنے ہاتھ سے سید محمد حسین کا کاندھا سہلا رہے تھے۔ یہ سید محمد حسین کی پراسرار آنکھیں کیوں گریا کنا تھیں؟ استاد نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، خدا اس 2 سالہ بچے پر رحم فرمائے، اگرچہ ان سالوں میں بچہ فنا فی اللہ کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ سید محمد حسین، جن کی آنکھوں سے ابر بہار کی طرح اشک رواں تھے، نحیف آواز میں کہنے لگے، میں بہت شکر گزار ہوں استاد، کہیں ان کے چھوٹے بیٹے کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ استاد نے کہا، جو فرزند کی بلا دیکھتا ہے خداوند متعال راستے کے دوران اس پر عظیم عنایت نازل فرماتا ہے اور سیر کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر مبنی سمندروں اور پہاڑوں کو اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ سید محمد حسین، جن کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ تھی، کہنے لگے، میں خدائے متعال کے لطف و عنایت اور آپ کے وعدے سے بہت پر امید ہوں۔ استاد نے اپنا ہاتھ سید محمد حسین کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، جی ایسا ہی ہے، مولائے کائنات کی خاص عنایت آپ کے شامل حال ہے۔ انشاءاللہ ان پر توجہ کی مدد سے آپ اور آپ کی علویہ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ انشاءاللہ علویہ سے تسلیت عرض کرنے میں خود حاضر ہوں گا، لیکن آپ مسلسل ان کا خیال رکھیے تاکہ وہ معمول کی حالت پر واپس آ جائیں۔ سید محمد حسین نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں آغا سید، یہی جو آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے وہ میرے اور علویہ کے لیے قوت قلب کا باعث ہے۔
استاد نے انہیں گلے لگا لیا اور سید محمد حسن کے کان میں کچھ کہا۔ سید محمد حسن نے اپنے بھائی کو آرام سے اٹھایا۔ استاد اور سید ہاشم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں اور علی محمد بھی اٹھ گئے اور سید محمد حسین کی طرف گئے اور انہیں خلوص دل سے تسلیت پیش کی۔ میں نے جب ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک بے کراں افق نظر آیا۔ ان کی لامحدود پتلیوں میں کئی سال بعد ایک کامل و عارف مرد دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں اور ان کے بھائی کو گلے لگایا اور زور سے بھینچ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ عین ممکن ہے اس خاکی دنیا میں ان سے ہمارا آخری دیدار ہو۔ استاد نے سکون سے انہیں مدرسے کے دروازے تک رخصت کیا اور کچھ دیر کے بعد حجرے میں میرے، علی محمد اور سید ہاشم کے پاس واپس آ گئے۔ محمد حسین پر وارد ہونے والی مصیبت پر توجہ کے باعث استاد باوقار انداز میں خاموشی کے ساتھ دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ وہ سر جھکائے ہوئے غور و فکر میں ڈوبے رہے۔ میں جب بھی ان کے حضور میں بیٹھتا تھا خود کو ایک کتاب محسوس کرتا تھا کہ جیسے وہ اپنے عجیب احاطے کے باعث اس کی ورق گردانی کر رہے ہوں اور اس میں لکھے ہوئے میرے مقدرات ماضی و مستقبل پر نظر ڈال رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میری طرف رخ کیا۔ آغا سید حسن، آپ کے لیے ضروری ہے کہ تسلیم ہو جائیں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ گویا میری آخری امیدیں بھی محو ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا، آغا اگر آپ اجازت دیں تو میں تدریس جاری رکھوں، سید ابو الحسن کی لگائی ہوئی پابندی کو نظر انداز کر دوں اور راہ توحید میں دل و جان سے مبارزہ اور استقامت اختیار کروں۔ استاد نے حکمت و فراست سے بھرپور کلام میں کہا، سید کے حکم کے مطابق آپ نجف سے مسقط روانہ ہو جائیے، خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ جہاں بھی ہوں آپ کی رہبری فرمائے گا۔ وہ خود آپ کو آخری ہدف راہ سلوک کی انتہا اور توحید و معرفت کی بلند چوٹیوں تک پہنچائے گا۔ اگرچہ انہوں نے ایک شیریں وعدہ کیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں اپنے طور پر نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن میرے چہرے پر آنسو جاری ہو گئے۔ استاد خاموش اور قدرت و قوت کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہل بھی نہیں رہے تھے۔ یہ میرے قدیم دوست و رفیق علی محمد کی آواز تھی جو مجھے ہوش میں لے آئی۔ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور گلوگیر ہو جانے والے غم کی شدت سے میں بھی زور زور سے رونے لگا، اس حال میں کہ ہماری آوازیں حجرے سے باہر پہنچ رہی تھیں۔ استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ ایک سہمگین خاموشی کے ساتھ ذکر میں مصروف تھے۔ جب ہمیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے ہوئے دیر ہو گئی تو اچانک استاد نے سر اٹھایا اور ترکی ملے ہوئے فارسی لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ولی خدا جہاں کہیں بھی ہو وہ اہل ولایت ہے۔ اہل توحید زمان و مکان میں محدود نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنسو پونچھنے لگے اور میں نے استاد کو دیکھا اور ان کے کلام پر متوجہ ہو گیا جو آگ پر پانی کی مانند ہمیشہ میرے دل کو پرسکون کر دیتا تھا۔ آغا سید حسن، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کو اس مقصد تک پہنچا دے گا جس کی آپ کو طلب ہے۔ نجف میں سال ہر سال جو توشے جمع کیے ہیں وہ لا حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسقط و ہند میں مستعد طلاب آپ کے ہاتھوں یہ راستہ اختیار کریں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے دل میں لگی آگ کا کیا کروں، لیکن میں نے اپنا سر جھکایا اور کہا، میرا دل اس شہر، حرم اور آپ کے لیے بہت بے چین رہے گا آغا سید۔ امیر المومنین سورج کی مانند آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اکٹھے تھے اور ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ ان میں انشاء بدن کی قوت ہے، وہ مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے جناب استاد، آپ ہمیں تنہا مت چھوڑیے گا۔ وہ مسکرائے اور گرم جوشی سے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے بھی آخری مرتبہ انہیں گلے لگایا، گویا ان کے وجود سے ایک نور میرے سینے میں قرار پا گیا جو کہ فنا کی بیکراں سرزمین میں پیش کرنے کے لیے ایک درخشاں و گراں بہا سرمایہ تھا۔ میں نے سید ہاشم سے بھی، جو کہ اپنی روح کے باطنی جوہر کو آگ لگائے ہوئے تھے، پرخلوص وداع کیا اور حجرے سے باہر آ گیا۔ اس غم کے ساتھ جو میری ہستی کی تمام رگوں کو جلائے دے رہا تھا، مولائے کائنات علی علیہ السلام کے حرم کی جانب روانہ ہوا۔ جگر سوز و دردناک کے ساتھ خدا حافظی اور بے کراں بحر ولایت سے توشہ لینے اپنی باقی رہ جانے والی مختصر زندگی کے لیے۔